نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اسباق ہیں ان میں سے ہم آج ایک نیا سبق سیکھتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے یہ خواب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ 6 سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس خواب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 1400 اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ غدیر اشتات کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش آپ کے سفر کی خبر پا کر سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لشکر جمع کیا اور عہد کیا کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کعبہ کی زیارت سے کسی کو روکنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا۔ مزید یہ کہ آپ اشارہ خداوندی کے تحت یہ سفر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ اس خبر کو سن کر مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے جاسوس نے بتایا کہ خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے ہیں تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ یہ خبر سن کر آپ نے یہ کیا کہ معروف راستے کو چھوڑ دیا اور ایک غیر معروف اور دشوار گزار راستے سے چل کر حدیبیہ تک پہنچ گئے تاکہ خالد سے ٹکراؤ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس واقعے کو ابن ہشام نے جن الفاظ میں نقل کیا وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون شخص ہے جو ہم کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے راستے سے مختلف ہو؟ ایک شخص نے کہا، میں اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر ایسے راستے پر چلا جو سخت دشوار اور پتھریلا تھا اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا۔ جب لوگ اس راستے کو طے کر چکے اور مسلمانوں کو اس پر چلنا بہت شاق گزر رہا تھا اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہموار زمین پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کہو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہی حطہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا مگر انہوں نے نہیں کہا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تفسیر میں نے بتایا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ بخشش مانگیں تو وہ اس کو اس طرح یوز کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہوتا تھا ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں اناج چاہیے، یعنی مذاق میں اڑاتے تھے۔ تو اصل تھا کہ اللہ کی بخشش مانگیں۔ حطہ کا مطلب توبہ اور بخشش ہے۔ اس صبر آزما موقع پر توبہ اور استغفار کروانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابرانہ طریقہ کار کا آدمی کو اس قدر زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا جھنجھلاہٹ پیدا ہو اس کو بھی آدمی گناہ سمجھے اور اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ اس کو اللہ کے طریقے پر راضی رہنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر خود ساختہ طریقے نکالے گا۔ اب اس سیرت کے اسباق میں اس سفر میں بہت سے سبق ہیں، لیکن مین بڑے 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بھی تلواریں نکال لو، یا مرگ مٹیں گے اور یا شہادت دیں گے یا غازی بنیں گے اور یا مکہ میں داخل ہوں گے۔ کوئی ایموشنل جذباتی تقریر نہیں کی اور بالکل مشتعل نہیں ہوئے اور غور و فکر کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ خالد بن ولید لشکر کو لے کے جس مقام سے آپ مکہ تشریف لے جا رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا ہے، تو آپ نے بجائے یہ کہنے کے کہ چلیں ٹکر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، آپ نے کہا کہ کوئی اور راستہ ہے تو ہم اس راستے سے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے راستہ بدل لیا۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں یا آپ کو مشتعل کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ ان ساروں کو اگنور کر کے اپنا راستہ بدل لیں۔ آپ دیکھیں پانی بہتا ہے اور کس سردی سے بھی، گرمی میں بھی، خزاں میں بھی، بہار میں بھی، تپتی دوپہر میں بھی دنیا سوئی ہے، وہ بہہ رہا ہے، پہاڑوں سے، آبشاروں سے، ندی سے، نالوں سے گزر رہا ہے۔ اگر اس کے راستے میں کوئی پتھر آ جاتا ہے تو وہ راستہ موڑ لیتا ہے، پتھر کے ساتھ ٹکرے مار کے وہیں نہیں رکا رہتا، وہ دائیں بائیں سے نکل جاتا ہے اور بعض دفعہ تو پتھر درمیان میں ہو تو 2 راستے پانی بنا لیتا ہے۔ تو مومن کے لیے راہیں ہمیشہ کھلی ہیں، راہیں بند نہیں ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ وہ دیکھے
کہ میرا مقصد کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیوں مشتعل ہوتے ہیں، کیوں الجھتے ہیں. ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں تو چلو ٹکر ہی لیتے پھرتے ہیں ہر ایک سے، اور جوابی کروائی کرتے ہیں، اور دو توڑ جواب دیتے ہیں. بس یہی لگا رہتا ہے، شغل میلہ ہی ہم لگائی رکھتے ہیں. زندگی کو با مقصد بنائے نا تو پھر ان چیزوں سے بندہ اوائڈ کرتا ہے. تو پہلا سبق مشتعل نہیں ہوئے، دوسرا سبق راستہ چینج کر لیا، اور تیسرا جو مین اس کا سبق ہے وہ ہے توبہ استغفار. اب دیکھا جائے تو خواب بھی دیکھا، نبی کا خواب وہی کا حصہ ہے. دوسری چیز دیکھیں تو عرب نے اپنے دستور کے مطابق جو کہ سخت ناپسندیدہ عمل تھا آپ کو روک بھی دیا، یہ بھی جائز تھا. تیسرا عمل دیکھیں، راستہ بھی چینج کیا. لیکن ان تمام چیزوں میں جھنجھلاہٹ آئی، غصہ آیا، دکھ ہوا، راستہ لمبا ہو گیا، دشوار گزار ہو گیا، پتھریلا ہو گیا. لیکن اس پر گزرنے کے بعد کیا کہا؟ توبہ استغفار کرو. یہ جو تھوڑی سی اریٹیشن ہوئی ہے نا، جو ماتھے پہ سلوٹیں آئی ہیں، جو منہ بسورا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ منہ بھی بسورتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، اور ہم مشتعل بنا بھی ہوں لیکن ہمارے ماتھے پہ سلوٹ ضرور آ جاتی ہے اس شخص کو دیکھ کے، اور ہم اگر راستہ بدل بھی لیں لیکن کوستے بہت رہتے ہیں. ان تمام چیزوں میں کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے انسان کا کہ یا اللہ تعالیٰ کوئی بھول چوک لرزش کوئی انجانے میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں معاف کر. تو یہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے، صابرانہ طریقہ. یہ طریقہ کار آدمی کو اس پہ ہمیشہ پابند رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.